ڈیوٹی تھی اس غلام کی. رات میں وہ سوئے تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی. صبح ہی صبح نکلنا تھا. سرد ترین رات تھی. عرب کی سردی مشہور ہے. سرد ترین رات. پانی کا کوئی گرم پانی کا انتظام نہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر میں سرد پانی سے غسل کر لوں تو کہیں بیمار نہ ہو جاؤں. کیا بات. اس لیے کہا کہ تھوڑی سی دن چڑھ جائے دھوپ تو پھر میں غسل کر لوں گا. مگر رسول اللہ کی سواری پر گجاوا کسنا ہے. کہا کہ بغیر غسل کے میں ہاتھ نہیں لگاتا. بغیر غسل کے میں گجاوا نہیں کرتا. دوسرے سے کہا کہ آج یہ میرا کام تم کر دو. آج تم کر دو. تو دوسرے نے گجاوا کر دیا. دوسرے نے اونٹنی پر وہ سامان سجا دیا جس پر رسول اللہ سوار ہوتے ہیں. اور جب رسول اللہ سوار ہو کے تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ روز والے نے نہیں لگایا. اس کا لگانا اور تھا, دوسرے کا لگانا اور ہے. کہا کہ یہ بلایا. کہا کہ تو نے کیوں نہیں لگایا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, مجھے حاجت غسل کی تھی اور میں بغیر غسل کے بولیے میں بغیر غسل کے آپ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اس کے گجاوے کو بھی ہاتھ لگانا نہیں چاہیے. پوچھو اس غلام سے کہ کیا قرآن نے ایسا کہا ہے یا حدیث میں؟ کیا قرآن میں آیا گئی کہ بغیر غسل کے اگر غسل کی حاجت ہو تو رسول کی شے کو ہاتھ میں لگاؤ؟ یہ رسول اللہ نے کبھی ایسا کہا ہے؟ نہ رسول نے کہا نہ قرآن میں. پھر صحابی کا عمل کیا ہے؟ صحابی کا عمل کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ عمل پیش کر دیا تو میرے آقا خوش ہوئے. ادھر رسول اللہ خوش ہوئے کہ ادھر آیت تیمم نازل ہوئی کہ جب ایسا وقت آئے تو بجائے پانی سے تیمم کر لیا. اس کی کئی وجوہات تفسیروں میں سے یہ بھی ایک تفسیر ہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہاں کی تفسیر ہے. کہا کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی ہی نہیں تو تمہیں معلوم ہی کیا ہے. تم تو کام چلانے کا ہی کرتے ہو, لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ہی جانتے ہو. اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے. گہرائی میں اترے نہیں, بزرگوں کی صحبت ملی نہیں, بزرگوں کے قدموں میں بیٹھے نہیں. تمہیں علم کیا ہے اس کی کیا خیال ہے؟ پڑھیے ربنا کہا حضرت جابر نے وہ کیا ہے یہ میں نہیں ہو سکتا. حضرت جابر نے کہا کہ میرے گھر میرا رسول آیا تھا. بولیے میرا گھر میرا رسول آیا. رسول حضرت جابر کے گھر کو آ سکتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ, صرف وہ جابر کے ہی رسول تھے یا ہمارے بھی؟ کیا صرف وہ جابر کا رسول تھا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کیا صرف وہ اسی زمانے کے رسول تھے؟ تو پھر وہ تو خوش نصیب تھے نا جابر, جب جاتے بلاتے آ جاتے. جب جاتے بلاتے آ جاتے. غلاموں کی دعوت قبول کرتے ہیں میرے رسول. غلاموں کی دعوت قبول کرتے ہیں میرے رسول کی شان تمہیں کیا معلوم؟ وہ مقام قاب قوسین میں بلا حجاب اپنے تن کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی کرتا ہے. مقام قدس میں اور ادنا و اعلیٰ کی بلندیوں پر بھی ہے. اور جب واپس آتا ہے مدینے کی ایک پاگل عورت رسول کی سیرت, بولیے رسول کی سیرت سے پہلے سنو. میلاد رسول سے محبت ذاتی محبت کا نام ہے. میلاد مولانا رسول کی ذات سے محبت ہے. سیرت کے دل سے مولانا رسول کے عمل کی محبت کا نام ہے. ہم ذات سے محبت رکھنے والے بھی ہیں اور عمل سے محبت رکھنے والے بھی ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ میلاد والے بھی ہیں اور سیرت والے بھی ہیں. ارے نہ میلاد ہوتی تو سیرت کہاں سے ملتی؟ سیرت رسول تو صدقہ ہے میلاد النبی کا. بولیے سیرت بے شک. اب وہ جابر کے گھر آ گئے, جابر نے بلایا, جابر کے گھر آئے. ہم کیا کریں؟ 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں نا, ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ نہ گھبراؤ, میں جابر کا بھی تھا تو تمہارا بھی ہو. وہ بلایا تو میں اس کے پاس گھر آ گیا.
میں اس کے گھر تم بھی کبھی اسی خلوص سے ذرا پکار کے تو دیکھنا، اسی خلوص سے کبھی ادھر تم آواز دو گے، تمہاری آواز ختم ہونے سے پہلے میں اللہ کے حضور سے حاضر ہو جاؤں۔ کائنات میں روح محمدی کو اللہ نے بندہ تان کیا، کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ جو روح محمدی سے خالی خالی کہ میرے آقا اللہ کے رسول حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد 2 انگلیاں آپ کی میں نے دیکھ لیا کہ دسترخوان سے آپ نے پوچھی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ واپس گئے، اس دسترخوان کو 2 انگلیاں پوچھتے ہوئے میں نے دیکھ لیا۔ جابر نے اس دسترخوان کو اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیا اور رکھ کر کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم آج اب اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی، کیا بات، جس کپڑے کو رسول اللہ کے انگشت مبارک لگ گئے، جس کپڑے کو رسول کی انگلیاں مبارک انگشت مبارک لگ گئے، کیا مجال کے آگ اس کو جلا سکے؟ تو ہم بھی سمجھ گئے کہ جب انگشت مبارک جس کپڑے سے لگ جائے تو اسے آگ دوزخ کی جلا نہیں سکتی، تو جس کا سینہ، کیا بات، جس کا پھر میں روک روک کے بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حدیث اور سن، حدیث سے صحیح کہ میرے آقا بولی ہمارے اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں کچھ سی رہی، رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، چراغ جل رہا ہے، چراغ کی لو میں سی رہی تھی، اتنے میں کیا ہوا، چراغ میں اتنا ہی تیل تھا، یہ رسول کا گھرانہ ہے، اتنا ہی تیل تھا کہ سوئی حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب رات کا اندھیرا حجرے میں کیسے اٹھائے سوئی، یہ سوچ ہی رہی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، حجرے عائشہ میں تاجدار کائنات تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ان کے قدموں پہ ہم اور ہمارے ماں باپ قربان، فرماتی ہے کہ جیسے ہی میرا سرتاج میرا آقا میرے کمرے حجرے میں آیا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا، سارا کمرہ منور ہو گیا۔ پوچھو عائشہ سے کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، بولے یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، جب رسول اللہ تشریف لائے تو ان کے چہرے سے وہ نور نکل رہا تھا کہ ان کے وجود سے، وجود مقدس سے وہ نور نکل رہا تھا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور میں نے اس روشنی میں دیکھ کے اٹھا لی، اس روشنی میں دیکھ کے یہ ایک بات رکھی ہے، ادھر آئی حضرت حلیمہ میرے آقا بولی ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں ایک رواج تھا، دستور تھا عربوں میں کہ دولت مند گھرانوں کے بچے غریب اسی وقت اگر ان کے بھی پاس بچہ پیدا ہوتا تو غریب دائی آ کے